سب سے پہلے سلمان صاحب میں یہ جاننا چاہتی ہوں پی ٹی آئی ابھی تک احتجاج پر مصر ہے، عدالتی فیصلے بھی آئے اور جو ملاقاتیں ہوئیں، پیغام رسانی ہوئی، یہ بھی پتہ چلا کہ ہاں بات چیت بڑھی ہے، لیکن یہ بات چیت کس حد تک بڑھی، کس سطح پر ہو رہی تھی اور اب ڈیڈ لاک کہاں پر ہے؟ دیکھیں مریم، اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست یا بانی تحریک انصاف کے طرز عمل کا جائزہ لیں تو وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں، ان کا طرز عمل ہمیشہ جارحانہ رہا ہے اور وہ احتجاجی سیاست پر نہ صرف یہ کہ یقین رکھتے ہیں بلکہ ان کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں بھی تھے تو کوئی دن ایسا نہیں تھا گیا کہ انہوں نے اپنے اوپوننٹس کے خلاف جارحانہ طرز عمل اختیار نہ کیا ہو، اور اب بھی جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں اور انہوں نے آپ دیکھیں کہ مسلسل ایک جارحانہ طرز عمل اختیار کیا تھا، لیکن پہلی دفعہ ایک مثبت پیش رفت یہ تھی کہ غیر اعلانیہ طور پہ ایک مذاکراتی عمل شروع تھا، اور وہ غیر اعلانیہ جو مذاکراتی عمل تھا وہ حکومت سے نہیں تھا۔ میں آپ کو بڑی ایک کلیئر کٹ بات بتاؤں کہ اس کی بنیاد پشاور کی سطح تک تھی اور یہ بات چیت چل رہی تھی، اس لیے کہ جس کیفیت کے اندر یہ ساری صورتحال بن رہی ہے کہ پاکستان ایک طرف تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاشی حوالے سے ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ بنیادی ذمہ داری تو ہمیشہ حکومتوں کی ہوتی ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرے اور اپوزیشن کو ساتھ ملائے، کچھ لے دے کر معاملات کو۔ ماضی کے اندر ایسے ہوتا رہا ہے کہ باوجود کہ ٹو پارٹی سسٹم تھا اور ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک بھی قرار دیتے تھے۔ نہیں ہو سکی ڈیڈ لاک کہاں پر؟ دیکھیں بات یہ کہ ڈیڈ لاک اسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پر مائنڈ سیٹ ہے کہ مائنڈ سیٹ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، تو اس طرح معاملات آگے کی طرف چلتے نہیں۔ اب یہ بات درست ہے کہ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور یہ جب ان کے نام آئے تھے نا تو ایک امکان پیدا ہوا تھا کہ یہ معاملات کو آگے چلائیں گے، اور معاملات آگے چلے بھی۔ آپ دیکھیں کہ مسلسل 2 روز تک علی امین گنڈاپور کے لیے جیل کے دروازے کھلے تھے، کانفرنس روم میں مذاکرات چلتے رہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ کوئی تیسرا فرد بھی تھا وہاں پہ۔ اب میں اس کا نام بتانا مناسب نہیں سمجھتا کہ معاملات آگے کی طرف چل رہے تھے، اور علی امین گنڈاپور کے قریبی ذرائع یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ ہم یہ بڑا بریک تھرو ہوگا۔ اب یہ ٹوٹا کہاں سے؟ انوالومنٹ ہے اس میں؟ حکومت کسی سطح پر انوالومنٹ؟ دیکھیں حکومت، اگر حکومت کا اس وقت کوئی پلس پوائنٹ ہے نا، پاکستان کے اندر ماضی میں ہم نے احتجاجی تحریک دیکھی ہے کہ پی ٹی آئی کے طرز عمل نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت کو ایسے کھڑا کر دیا ہے، اس لیے کہ ماضی کے اندر اپوزیشن حکومتوں کو ٹارگٹ کرتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ اس میں سے کوئی راستہ نکالتی تھی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے سیاسی مخالفین کو بلکہ حکومت کو، اور سب سے زیادہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ان کی مخالفت کے عمل نے ان کو جوڑ کے رکھ دیا ہے۔ کوئی ایسا عمل آگے چل نہیں سکتا۔ دیکھیں اگر یہ معاملہ آگے کی طرف بھی چلتا، امکان ہے یا احتجاج ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا، اگر یہ معاملہ آگے کی طرف چلتا تو اس کا اعلان حکومت کی طرف سے ہونا تھا۔ اس وقت جو کیفیت طاری ہے، اس وقت بظاہر ڈیڈ لاک ہے، لیکن میں ابھی بھی خارج از امکان نہیں سمجھتا۔ ابھی اگلے 48 گھنٹے موجود ہیں، اور علی امین گنڈاپور دونوں طرف کھیل رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ یہ جو کیفیت طاری ہو رہی ہے یہ پاکستان کے حوالے سے اچھی نہیں ہے، یہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ شاید احتجاجی تحریک میں اتنی غیر معمولی ایکٹیویٹیز نہیں ہے جتنی ہماری انتظامی مشینری نے شروع کر دی ہے۔ تو بات یہ کہ اس کے اثرات آپ دیکھیں کہ پاکستان سے باہر کیا میسج جا رہا ہے، اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا اس لیے جا رہا ہے کہ دیکھیں میں ایک بات پہ یکسو ہوں کہ پاکستان معاشی حوالے سے بہت بہتر پوزیشن میں آیا ہے، اور اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس صورتحال پہ اثر انداز ہونا ہے تو پاکستان کے عوام بڑی کھلی آنکھوں سے ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کا ادراک بھی رکھتے ہیں، وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کون کس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ البتہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ آنے والے 48 گھنٹوں میں بریک تھرو کوئی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ چونکہ اگلا ٹاپک آپ کا وہ ہے، بشرا بی بی کے بیان نے ان کو دفاعی محاذ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آخر یہ بیان دیا کیوں گیا اس موقع پر جب آپ کی کچھ بارگیننگ پوزیشن تھی، مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں اور 24 نومبر کی کال آف کرنے کی بات کی جا رہی تھی، ایسے موقع پر یہ بیان کیوں دیا گیا؟ دیکھیں جب آپ بشرا بی بی کے کردار کا جائزہ لیں، میرا چونکہ ڈسٹرکٹ ایک ہے اور میں اس فیملی کو جانتا ہوں، محترمہ بڑی ایمبیشیس خاتون ہے، اور میں نے آپ کے پروگرام میں بہت پہلے 2-3 دفعہ کہا تھا کہ خان صاحب پر جتنی مصیبتیں نازل ہوئیں
اور جس نیچ پر وہ پہنچے ہیں تو 90% اس میں ان کا کردار ہے، اور ان کا کردار اس طرح ہے کہ وہ بظاہر ایک غیر سیاسی خاتون ہے، اور سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ عثمان بزدار کو پنجاب پر مسلط کس کے کہنے پر کیا گیا، کیوں کر کیا گیا، مقاصد کیا تھے ان کا۔ اس وقت یہ ایک رول تھا کہ وہ خاتون خانہ ضرور تھی، وہ حکومتی معاملات میں بھی، وہ بیوروکریسی میں تبادلوں کے عمل میں بھی، اور سیاسی نامزدگیوں میں بھی ان کا ایک کردار رہا ہے۔ اب انہوں نے یہ خطاب کیوں کیا، آپ کا بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں جب سے خان صاحب کی بہنیں میدان میں آئی ہیں، علیمہ خان صاحبہ، وہ بہنوں کی ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے، اور پارٹی کے لوگ وہ ماحول طاری نہیں کر پا رہے تھے۔ خان صاحب، چونکہ خان صاحب سب سے زیادہ اپنی رہائی کے حوالے سے سنجیدہ ہیں، اور 2 روز پہلے ان کی جب جیل میں ملاقات بھی ہوئی ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ یہی کہتے رہے کہ پہلے مجھے رہا کریں، اس کے بعد اگلی بات ہوگی۔ تو انہوں نے یہ جو کل رات کا خطاب ہے، یہ دراصل پارٹی کے اندر مرکزیت حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ جب سے علیمہ خان صاحب ایکٹیو ہوئی ہیں، میں تو حیران ہوں کہ ان کی بڑی پراسرار رہائی ہوئی ہے۔ رہائی کے بعد یہ پختونخوا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھی ہیں، وہاں پر انہوں نے اراکین اسمبلی کو بلایا، اور آپ ذرا طرز عمل دیکھیں کہ ہر رکن قومی اسمبلی 10,000، ہر رکن صوبائی اسمبلی 5,000، اور جو نہیں لے کے آئے گا وہ اپنی ویڈیو بھی ہمیں بھجوائے، ان کا پارٹی میں کوئی مقام نہیں۔ میں اراکین اسمبلی کی سائیکوئی کو جانتا ہوں، ہر رکن اسمبلی، دیکھیں معمول کے حالات میں بھی کوئی شخص یہ اتنے بدلے نہیں لا سکتا۔ تو یہ طرز عمل تھا، یہ پارٹی پہ اپنا کنٹرول چاہتی تھی، اور رات کا جو ان کا خطاب ہے، اس خطاب میں آپ ذرا، میں نے وہ 3 دفعہ سنا ہے کہ ان کا جو انداز ہے وہ خان صاحب والا انداز اختیار کر رہی تھی، وہ جو نکات ظاہر کر رہی تھی، اور جس طرح وہ بتا رہی تھی کہ کس طرح نکلنا ہے، کس طرح اثر انداز ہونا ہے، اور آپ کو سب کچھ بتا دیا گیا۔ پارٹی نے قطن آن نہیں کیا۔ آپ رات دیکھیں کہ ان کے اس بیان سے جو آج پورے پاکستان میں ڈسکس ہو رہا ہے، امت مسلمہ میں ڈسکس ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پارٹی کے لوگوں کی ریزرویشن ہے، اور ترجمان پہلے یہ کہتا نظر آیا کہ ان کا تو جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب آگے کہ جی وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خان صاحب حمایت کریں گے اس بیان کے جو ان کی بیوی نے دیا ہے؟ آپ کو میں تھوڑا سا حوالہ دوں، شیر افضل مروت صاحب نے، انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا۔ دیکھیں سعودی عرب سے ہماری ایک جذباتی وابستگی ہے، اور آپ ان کے وہاں پر چھیڑ رہے ہیں جو ان کی طاقت ہے، شریعت ان کی طاقت ہے۔ اور جب مروت صاحب نے یہ بیان دیا تو خان صاحب نے فاصلہ اختیار کیا، جی فاصلہ اختیار کیا تھا کہ یہ مکمل نہیں ہو سکتے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سعودیوں نے ہمیں بڑا نوازا ہوا ہے، ہمیں کروڑوں اربوں کے تحفے ملے ہوئے ہیں، اور اسی خاتون نے وہ بازار میں بیچے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ کہ ان کی پارٹی کے اندر کوئی پذیرائی موجود نہیں ہے، پارٹی کے اندر شدید ریزرویشن ہے، اور وہ ان کے بیان سے پہلے پارٹی ایک جارحانہ انداز اختیار کیے ہوئے تھی۔ اس وقت سارے اس کی صفائی دیتے نظر آ رہے ہیں، یہ پارٹی کا